کہتے نہ تھے ہمیشہ رہے گا نہ اتنا رنج، کہتے نہ تھے ہمیشہ رہے گا نہ اتنا رنج، گزرے ہیں چند سال ہی دیکھا نہیں رہا۔ اگلی صبح فوڈلی ایور آفٹر پہ ٹھنڈی سی اتر رہی تھی۔ ساری رات بارش ہوتی رہی تھی اور اس بارش نے گویا ساری زمین دھو ڈالی تھی۔ ریسٹورانٹ کے اوپری ہال کے شیشے کی دیوار پہ بوندوں کے سوکھ جانے کے نشان اب بھی موجود تھے۔ وہ ہال غباروں اور دیواروں پہ لگے خوبصورت بیک ڈراپ سے سجا تھا۔ میز پہ تحفے، کیک کا بچا کھچا حصہ، برتن وغیرہ رکھے تھے۔ آگے پیچھے بہت سی کرسیاں رکھی تھی جن پہ وہ لوگ ٹولیوں کی صورت بیٹھے تھے۔ تقریب گویا ختم ہونے کے قریب تھی اور کھانا کھایا جا چکا تھا۔ خیر کھانا کیا تھا، سنڈے برنچ تھا۔ پرسوں کی بجائے آج ہی کر لی گئی تھی دعوت۔ یوں اس برس نہ سونیا کی سالگرہ اصل تاریخ پہ منائی گئی، نہ شادی کی۔ ایک طرف دو کرسیاں ترچھی کر کے رکھی تھی، ایک پہ زمر بیٹھی پلیٹ اٹھائے کیک کو کانٹے سے توڑنے میں مگن تھی، دوسری پہ فارس ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا سافٹ ڈرنک کے گھونٹ بھرتا دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس رات ذرا خنخار کر گویا ہوا۔ آبدار سے ملنے؟ زمر نے نظریں اس کی طرف پھیری۔ بس اس کے تاثرات دیکھنے کی دیر تھی۔ وہ سادگی سے بولا، آبدار سے ملنے ہی گیا تھا؟ معلوم ہے، بار بار کیا جتانا چاہ رہے ہو؟ وہ سخت بیزار ہوئی۔ نہیں، میں تمہارے کپڑے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اس نے بھی یہی رنگ پہن رکھا تھا۔ اب کے زمر نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ پچھلے 2 دن میں تم اس کے کپڑوں کے 5 رنگ بتا چکے ہو مجھے۔ اب تو مجھے اس بات پہ یقین بھی نہیں آ رہا، تم سچ مچ گئے بھی تھے یا؟ کچھ سوچ کر مسکرائی۔ ہاشم نے دروازے سے ہی بھگا دیا؟ اس کی اتنی مجال؟ وہ بڑبڑا کر گویا برا مانتا ہوا رخ پھیر گیا۔ ویسے ہے تو وہ تمہارا کزن، لیکن ایک بات ہے، اس کی کلاس، اس کا گریس، اس کا مخالف کو مسکرا کر چت کر دینے کا انداز، یہ سب تم میں اس جیسا نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں ہاشم اگر اچھا آدمی ہوتا تو میں اس کی سب سے بڑی فین ہوتی۔ فارس نے سافٹ ڈرنک کا گلاس ہی میز پہ پٹخ دیا اور خفگی سے اسے دیکھا جو معصومیت سے بولے جا رہی تھی۔ اگر تم نے ہاشم کی باتیں ہی کرنی ہے تو میں اٹھ کر جا رہا ہوں۔ جلتے ہو اس سے؟ ایک اور سوال۔ وہ جواب دیے بنا اسے گھورتے ہوئے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ زمر مسکراہٹ دبائے کیک کا بقیہ حصہ کھانے لگی۔ اب آیا تھا اصل مزہ۔ ان سے ہٹ کر دیکھو تو ایک طرف ٹولی بنا کر حنین اور اس کی دونوں کزنز بیٹھی تھی اور وی کے نشان بنا کر سیلفی لے رہی تھی۔ سارا، ندرت اور ذکیہ بیگم بھی خوشگوار موڈ میں گفتگو میں مگن تھی۔ ایسے میں صرف سعدی تھا جو ایک ٹیبل کے گرد اکیلا بیٹھا موبائل پہ لگا تھا۔ وہ اداس تھا اور خاموش تھا۔ فارس اس کے قریب آ کر بیٹھا تو اس نے محض سر ہلا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ فون کو دیکھتے ہوئے بولا، پروسیکیوشن آفس سے کال آئی تھی، مجھے اب کسی قسم کی انکوائری کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً ہاشم نے اپنا دعویٰ اور تعاون واپس لے لیا ہے۔ وہ پھنسی کی لاش تھی یا گواہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا؟ سب واپس لے لیا اس نے۔ تھینک یو۔ فارس نے محض سر کو خم دیا، گویا شکریہ قبول کیا، پھر کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مسز کاردار کا کون سا راز ہے تمہارے پاس؟ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، کچھ راز دوسروں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے سعدی کہ ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ میں اس فیصلے کے وقت آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ مغموم سا مسکرایا تھا۔ فارس خاموش ہو گیا۔ پیچھے سے ندرت کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ تینوں لڑکیوں کو ظہر کی نماز کے لیے اٹھا رہی تھی۔ اٹھتے ہیں نا امی؟ حنین نے تابعداری سے کہتے ہوئے ایک اور تصویر بنائی۔ تم لوگ تو جوان ہو، جلدی جلدی اٹھ سکتے ہو، پھر اتنی دیر کیوں لگاتے ہو؟ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولی تھی، جوانی میں دین بائی چوائس ہونا چاہیے، بائی چانس نہیں۔ یہ سب جذبے اور دل سے تم لوگ اس عمر میں عبادت کر سکتے ہو نا، یہ بڑھاپے میں نہیں ہوگا۔ غلط لگتا ہے تم لوگوں کو کہ بوڑھے ہو کر عبادت کی ساری کمی پوری کر لو گے۔ بڑھاپے میں روز کیلشیم کھانا جوانی کے دنوں کے روز 3 گلاس خالص دودھ پینے کے برابر نہیں ہوتا۔ روح بھی ہڈیوں کی طرح ہے۔ جوانی سے اسے عبادت پہ مائل کرو گے تو بڑھاپے میں درد اور تکلیف کم ہوگی۔ اٹھ جاؤ ہنا، اس سے پہلے کہ امی یہ مہذب زبان بدل کر اپنی نارمل ٹون میں واپس آ جائیں۔ سیم نے ہنا کی طرف جھک کر مشورہ دیا تھا جو امی نے سن لیا تھا۔ وہ جوتا اتارنے جھکی تھی۔ بے غیرت، بے حدائتے، تجھے تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ سیم فوراً نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ بہت سے کہہ کے بلند ہوئے تھے، سوری میں کل کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ سارا سعدی کے ساتھ آ کر بیٹھی اور نرمی سے بات شروع کی،
وہ مغموم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، پس منظر کی ساری آوازوں سے بے نیاز۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اب سادگی سے اپنا مدعا بیان کرنے لگی تھی۔ فارس اٹھ گیا۔ مجھے لگا میں جو کر رہی ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ خاموش رہ کر اپنا کام کیے جاؤ اور اپنے پروجیکٹ کو کامیاب بنا کر کاردار کو اس مقام پہ شکست دو۔ پازیٹیو انرجی سے گریٹر گڈ کے لیے کام کرو۔ مصلحت پسندی، احتیاط، تھوڑی سی بزدلی، یہ سب تھا میرے اندر، مگر مجھے ہمیشہ لگا میں صحیح انتخاب کر رہی ہوں۔ سارا خالہ، وہ اسی اداس مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ویسے تو اللہ کا قرآن سارے کا سارا بہت خوبصورت ہے، لیکن کچھ آیت دل پہ کسی اور ہی طرح سے اثر کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں میری سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ اگر حنین سامنے ہوتی تو ہر روز اپنی پسند بدلنے پہ اس پہ 2-4 فتوے تو ٹھونک ہی دیتی، مگر سارا مسکرا کر اسے دیکھتی سنتی گئی۔ سورہ الاعراف کی 16 اور 17ویں آیت۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت کے باغوں سے دھتکار کر دنیا میں بھیجا اور اسے مہلت دی تو اس نے کہا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ سارا اسے سنے گئی بالکل توجہ سے۔ میں سوچتا ہوں ابلیس جب جانتا تھا کہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے تو اس نے کیوں چھوڑا اسے، اور اگر چھوڑنا ہی تھا تو اسے سیدھا راستہ بولا کیوں؟ آپ کے درست راستے پر بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس نے کہا آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ شاید ابلیس نے مستقیم سے مراد درست نہیں بلکہ اسٹریٹ لیا ہو۔ سیدھے راستے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ذرا سا ترچھا چلو تو شروع میں تو بس سیدھی لائن سے ذرا سا فاصلہ پیدا کر لیتا ہے انسان، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ آپ سیدھی لائن سے مزید دور ہٹتے جاتے ہیں۔ 90 ڈگری کی لکیر سے 1 ڈگری ہٹے تو آگے جا کر آپ سیدھی لائن سے بہت دور نکل جاتے ہیں، پھر آپ کو صراط مستقیم والی منزل نہیں ملتی۔ راستہ بدلتا ہے تو منزل بدل جاتی ہے، اور اس راستے سے ہمیں ادھر ادھر ہٹانے کے لیے شیطان کئی طریقوں سے ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آگے سے آتا ہے، آگے مستقبل ہوتا ہے، وہ ہمیں مستقبل کا خوف دلاتا ہے، یہ کرو گے تو تمہارا کریئر نہیں بنے گا، تمہاری فیملی کا کیا ہوگا۔ سارا کا چہرہ جھک گیا۔ تمہاری شادی نہیں ہوگی، تم یہ اچھا کام کرو گے تو بالکل اینٹی سوشل ہو جاؤ گے۔ پھر وہ ہمارے پیچھے سے آتا ہے، ہمیں ماضی کے کام یاد دلا کر ان کے گلٹ میں ایسا مبتلا کرتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ وہ کہتا ہے تمہارے تو ماضی میں اتنے افیئر رہے، اب تو تمہاری شادی بھی اپنے جیسے بد کردار سے ہوگی۔ تم نے ماں باپ کا اتنا دل دکھایا، اب تو تم کبھی ہدایت پا ہی نہیں سکتے۔ تم نے نمازیں چھوڑ دی، اب تو تم کبھی واپس نیک ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ دائیں سے آتا ہے، ہمیں اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے، ثواب کا جھانسا دے کر بدعتیں کرواتا ہے۔ نئے دین میں داخل ہونے والوں کو کہتا ہے کہ اسلام تو ساری خواہشات مارنے کا نام ہے، سو ٹاٹ پہ سو اور روکھی سوکھی کھاؤ، جو رشتہ دار حرام کا کھاتا اس سے قطع تعلق کر لو، سب سے پہلے ماں باپ کو ان کے گناہوں پہ ٹوکو، ہر وقت دوسروں کے عیوب پہ ان کو نصیحت کرو، اور ایسے کئی غلط کام وہ ہمیں دین کہہ کر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان تینوں راستوں کے بعد وہ آتا ہے بائیں سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف آتا ہی بائیں سے ہے، مگر شیطان کا وہ آخری راستہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیں برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، جھوٹ، چوری، قتل، فحش کام، یہ سب وہ آخر میں کرتا ہے جب اس کو ہمارے بگڑنے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ وہ ان کاموں سے شروع کبھی نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے پاس بھی وہ آگے سے آیا تھا، ان کو مستقبل کا ایک دل فریب خواب دکھایا تھا۔ شیطان والے کام صرف غلط کام نہیں ہوتے، بلکہ مستقبل کا خوف، ماضی کا غم اور نیکی میں انتہا پسندی بھی شیطان کا جھانسا ہوتی ہے۔ تو پھر قصور ہمارا ہوا یا شیطان کا؟ وہ گہری سانس لے کر بولی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ شیطان تو صرف کہتا ہے، کرتے تو ہم خود ہیں۔ ہم سب آپ کو کہتے رہے، گواہی دیں، آپ نے نہیں بات مانی۔ انسان اپنے آپ کو خوب جاننے والا ہوتا ہے، لیکن اس سب کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان کے آگے ہم بے بس ہیں۔ کیا آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ شیطان نے 4 سمتوں کو ذکر کیا ہے، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے۔
اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے، اس نے نیچے کی جانب انگلی موڑی، نیچے ہے سجدے کا راستہ۔ وہ ان دو راستوں پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جانتی ہے اس نے اپنے 4 راستے کہہ کر کیا کہا اللہ سے؟ اس نے کہا، آپ انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے تو سارا خالہ، نہ سارے مسئلوں کا حل ہے شکر، اور شکر کہتے ہیں قدردانی کو۔ جو کشتی میں بچے رہنے کی عافیت کی قدر کرتا ہے، اسے ڈوبنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ماضی کے گناہ اس کو خوفزدہ نہیں کرتے۔ جو اپنے دین کی آسانیوں کی قدر کرتا ہے، شیطان اس کو دین کے نام پہ بہکا نہیں سکتا۔ اور چونکہ قدردان انسان دوسرے انسانوں کی ایک خامی کو دیکھ کر اس کی ساری خوبیوں کی قدر کرنا نہیں چھوڑتا، تو واعظ و نصیحت کے نام پہ شیطان اس سے دوسرے انسانوں کے جذبات نہیں مجروح کروا سکتا۔ اور جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے، وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ تو جو قدر کرنا جانتا ہے، جان کی، ایمان کی، رشتوں کی، دولت اور وقت کی، ہدایت کی، اس کے اوپر اور نیچے کے راستے کھلتے رہتے ہیں اور وہیں اس کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غم زدہ کرے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے 2 لوگ مارے ہیں سارا خالہ، اور یہ کرنے کے بعد میں ماضی کے گرد میں اتنی دور تک گھر گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا اب میں خود کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اور میں سوچتا تھا کہ جو لڑکا میں چند سال پہلے تھا وہ مجھے اب دیکھے گا، کیا سوچے گا؟ مگر سارا خالہ، وہ لڑکا اس سب سے نہیں گزرا تھا جس سے میں گزرا ہوں۔ اس لیے میں اب اپنے فیصلوں کی قدر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 انسانوں کی جان نہیں لی میں نے، بلکہ ایک انسان کی، یعنی اپنی جان بچائی ہے ان سے۔ یہ برا کام نہیں تھا۔ میں اپنے غم سے نکل رہا ہوں، آپ بھی اپنے خوف سے نکل آئیے۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ سادی پہ جمی اس کی نظروں میں ننھے تارے چمک رہے تھے۔ میں گواہی دوں گی سادی، وہ ایک عزم سے بولی تھی۔ میں سچ بولوں گی کورٹ میں، اور میں نہیں جانتی کہ اس کے بعد ہاشم میرے اور میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا، لیکن اگر بہت سی ماؤں کے بچوں کو بچانے کے لیے یہ قدم ضروری ہے تو ٹھیک ہے، ہم جگر آزماتے ہیں اور اسے تیر آزمانے دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ بہت سا بوجھ کندھوں سے ہٹا تھا، روشنی بس تھوڑی دور دکھائی دے رہی تھی۔ اب تم ان کو یہیں چھوڑ کر قصرے کاردار میں جاؤ۔ تو ڈائننگ روم میں سربراہی کرسی پہ ہاشم بیٹھا اتوار کا لیٹ ناشتہ کر رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی بجھی بجھی سے جواہرات صرف چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی، اور دوسری جانب بیٹھا نوشیروان اچنبھے سے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ سو آپ ممی سے اس لیے خفا ہیں کیونکہ ممی نے سادی کو مروانے کا حکم دیا؟ اسی سادی کو بھائی جسے میں نے گولیاں ماری تھی اور آپ نے اسپتال سے اغوا کروایا تھا، وہ جتا کر بولا تھا۔ ممی نے مجھے دھوکہ دیا اور یہ بھولنے میں مجھے کچھ وقت لگے گا، وہ ماں کو نظر انداز کر کے ترشتی سے بولا تھا۔ جواہرات کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ میں نے ساری عمر تم دونوں کے لیے لگا دی اور آخر میں مجھے یہ صلہ ملا۔ بہت اچھا میرے بیٹے، وہ دکھی صورت بنائے کہہ رہی تھی۔ یہ وکٹم کارڈ کھیلنا میرے اوپر اثر نہیں ڈالتا مسز کاردار، وہ رخائی سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ جواہرات نے گیلی آنکھوں سے نوشیروان کو دیکھا۔ کیا تم بھی مجھ سے خفا ہو؟ میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا، میرے لیے؟ اگر ایسے سادی مر جاتا تو کل کو ڈاکٹر سارا تو یہی گواہی دیتی نہ کہ نوشیروان نے اسے گولیاں ماری ہیں۔ میں تو قاتل بن جاتا۔ اپنے گناہوں پہ دوسروں کو وجہ بنانے کی بجائے ان کو خود فیس کرے ممی، وہ بھی اکھڑا اکھڑا سا کہہ کر ناشتہ کرنے لگا۔ جواہرات ابھی اسے سخت سنانے ہی لگی تھی کہ ہاشم زینے پھرانگتا واپس آتا دکھائی دیا۔ چند کاغذ اور قلم اس نے جواہرات کے سامنے لا پٹکے۔ ان پہ دستخط کریں۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کمپنی میں اپنے شیئرز میرے نام منتقل کر رہی ہیں، آپ بورڈ آف ڈائریکٹر سے استعفیٰ دے رہی ہیں اور آپ اپنے بینک اکاؤنٹس میں مجھے جوائنٹ ہولڈر بنا رہی ہیں۔ آج کے بعد آپ آفس نہیں آئیں گی، نہ ہی میری اجازت کے بغیر ایک دھیلا بھی خرچ کر سکیں گی۔ اپنی تمام جائیداد کا پاور آف اٹرنی آپ میرے نام منتقل کر رہی ہیں۔ وہ ایک ایک کاغذ کی تفصیل بتاتا گیا۔ جواہرات کا چہرہ سرخ ہوا، آنکھوں میں غصہ درایا، آنسو وغیرہ سب انکا ہو گئے۔ تم میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ آپ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے میں زیادہ اہم ہوں یا یہ سب مادی چیزیں؟ تو دستخط کریں اور ثابت کر دیں۔
ہاشم اب کے ذرا دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا اور جواہرات ششدر سی بیٹھی ان کاغذوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان کو سائن نہیں کروں گی۔ وہ گھر آئی تھی۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں میں یہ کروں گا۔ ہاشم ہتھیلی میز پہ رکھ کر جھکا، پین اٹھایا اور دھڑا دھڑ ان کاغذات پہ دستخط کرتا گیا، ہو بہو جواہرات کے دستخط۔ جواہرات کا سانس رک گیا، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی۔ تم؟ تھینک یو ممی، آج کے بعد آپ کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کاغذ سمیٹتا سیدھا ہوا اور پڑ گیا۔ جواہرات نے بے یقینی سے نوشیروان کو دیکھا۔ یہ غیر قانونی ہے۔ تو گرفتار کرا دے بھائی کو۔ وہ بھی بیزاری سے بولتا اٹھ گیا تھا۔ جواہرات یکٹک اس کی شکل دیکھے گئی۔ اس کو جائیداد سے بے دخل کرنے کی پاداش میں جان سے مارا تھا نا اس نے اورنگزیب کو۔ کیا اس اولاد کے لیے؟ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے؟ وہ ششدر سی بیٹھی تھی۔ اس دوپہر گرمی کا زور گویا ٹوٹ سا گیا تھا۔ صبح پھر بارش ہوئی تھی اور موسم ٹھنڈا مگر ہبس آلود ہو گیا تھا۔ ایسے میں کمرہ عدالت میں بھی گھٹن سی تھی، مگر کارروائی اتنی دلچسپ جا رہی تھی کہ محسوس نہ ہوتا تھا۔ زمر کٹہرے میں کھڑی سارا سے سوال پوچھ رہی تھی اور فارس پچھلی نشستوں پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ کبھی وہ سارا کو دیکھتا، کبھی اپنے قریب، مگر دوسرے کالم میں بیٹھے الیاس فاطمی کو۔ آج 2 اہم گواہ پیش ہوئے تھے اور فارس غازی کافی مطمئن نظر آتا تھا۔ اور آپ کو یقین ہے کہ وہ کرنل خاور ہی تھا جس نے آپ کے گھر آ کر آپ کو دھمکایا؟ زمر پوچھ رہی تھی۔ کٹہرے میں کھڑی سارا نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور چہرہ بھی سفید مگر سپاٹ سا لگ رہا تھا۔ نظر اعتماد سے زمر پہ جمائے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی وہی تھا۔ زمر واپس گھومی اور ہاشم کو اشارہ کیا۔ یور وٹنس؟ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا اٹھا اور چمکتے ہوئے جوتے فرش پہ آگے بڑھاتا سارا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر سارا، ہم نے آپ کا پورا بیان بہت تحمل سے سنا۔ وہ رسان سے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ اب آپ سے میں کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا تاکہ عدالت خود فیصلہ کر سکے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ کیا آپ جواب دینے میں کمفرٹیبل ہیں؟ ایسے ظاہر مت کرو ہاشم جیسے تمہیں میری بہت پرواہ ہے۔ میرے بچوں کے باپ کو جیسے سنگ دلی سے مروایا تھا اسی سنگ دلی سے جھرا کرو۔ میں تیار ہوں، وہ رخائی سے بولی تھی۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا اور سر جھٹکا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ہاتھ باہم پھنسا کر کھڑے سارا کو دیکھتے ہوئے اس نے چہرے پہ سنجیدگی طاری کی۔ آپ کا کہنا ہے کہ سعدی یوسف کے ساتھ اس رات آپ نے میرے موکل کو دیکھا تھا؟ جی ہاں یہی تھا۔ سارا نے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھے شیروں کی طرف اشارہ کیا جو سپاٹ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ آج جواہرات موجود نہیں تھی۔ جس وقت آپ کے بقول نوشیروان نے سعدی کو گولی ماری، کیا آپ نے اس وقت اس کے ہاتھ میں پستول کو جھٹکا کھاتے دیکھا تھا؟ میں وہیں تھی ہاشم۔ میں کبھی خوف سے سر اندر کر لیتی اور کبھی باہر نکالتی، اس کو پستول پکڑے اس کو بولتے، سعدی کو بوٹ سے مارتے۔ میں نے سب دیکھا تھا۔ ڈاکٹر سارا، جب گولی پستول سے نکلتی ہے تو آگ کا شعلہ سا ساتھ نکلتا ہے اور پستول جھٹکا کھاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے وہ لمحہ دیکھا تھا یا نہیں؟ سارا نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی۔ وہاں کوئی اور نہیں تھا اور نوشیروان کی ساری باتیں سنی تھی میں نے۔ وہی تھا سعدی کا حملہ آور اور… ڈاکٹر سارا، آپ نے وہ لمحہ دیکھا تھا یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ وہ درشتی سے اونچا سا بولا تھا۔ زبر نے بے اختیار لب کاٹے تھے۔ نہیں۔ سارا کی آواز دھیمی ہوئی۔ اوکے بات ختم۔ آپ نے نوشیروان کو گولی چلاتے نہیں دیکھا تھا، وہ سر ہلا کر کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر سارا، آپ بائی پروفیشن ایک اہم پروجیکٹ کی ہیڈ ہیں، ایک حساس ادارے کی سائنسدان ہیں۔ آپ کی انگلیوں کے چند کلکس کی مار ہے ڈرون پروگرام۔ آپ تو راکٹ سائنٹسٹ ہیں۔ آپ جیسی عورت کیوں اتنے ماہ خاموش رہی؟ وہ حیرانی سے کہہ رہا تھا۔ کیونکہ آپ اور آپ کا خاندان مجھ سے زیادہ طاقتور اور با اثر ہے، اور چونکہ آپ کے دستے راست نے مجھے میرے گھر میں گھس کر ہراس کیا تھا اس لیے میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اچھا اب آپ خوف زدہ کیوں نہیں ہیں؟ سارا ہلکا سا مسکرائی۔ اب بھی ہوں، بہت زیادہ۔ اگر کیس کا فیصلہ سعدی کے حق میں نہ ہوا تو تم ہمارے ساتھ کیا کرو گے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، لیکن اب میں ڈر ڈر کے بھی تھک چکی ہوں، اس لیے میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی مبینہ طور پہ خودکشی کے بعد ڈاکٹر مہرین وقار سے سائیکیٹرسٹ
सेशन लेती रही हैं। डैम इट। सुमर ने सर झुकाकर पेशानी मस ली थी। सादी ने परेशानी से उसे देखा, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। कभी कभार। जी हाँ, मैं बेवा हुई थी, मेरी जॉब थी, बच्चे छोटे थे और महरीन मेरी फ्रेंड है। सारा हैरान हुई थी। क्या ये भी सच है कि डॉक्टर महरीन ने आपको चंद एंटी डिप्रेसेंट प्रेस्क्राइब किए थे जो आप बाकायदगी से लेती हैं? आजकल कौन सा प्रोजेक्ट डायरेक्टर साइंसदान या कौन सी करियर वुमेन है जो एंटी डिप्रेसेंट नहीं खाती? आप एंटी डिप्रेसेंट लेती हैं या नहीं लेती? हाँ ठीक है, मैं लेती हूँ, मगर और एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पेरोनिया, ब्लरी विजन, ये सब शामिल होता है। उस रात भी आपके जिस्म के अंदर एंटी डिप्रेसेंट का मादा घुला हुआ था। नौशेरवा को गोली चलाते आपने नहीं देखा, फिर भी मिसर है कि वही मुजरिम है। एक औरत जिसकी ज़हनी हालत और बसारत मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है, वो रात के अंधेरे में, जबकि उस कॉलोनी में बिजली भी नहीं थी, डॉक्टर सारा का किसी को देख कर पहचान लेना इंतहाई अहमकाना बात लगती है, योर ऑनर। वो अब जज साहब से मुखातिब था। सुमर एकदम खड़ी हुई। हाशिम, आप कैसे पता? क्या? हाशिम उसकी तरफ घूमा। यही कि उस कॉलोनी में उस वक्त बिजली नहीं थी, क्योंकि जब सादी को वहाँ से उठाया गया तब तो बिजली आ गई थी, और उस कॉलोनी के तमाम घर ज़ेर तामीर थे। आसपास की कहीं गलियाँ ज़ेर तामीर और वीरान थी। वहाँ कोई तो था नहीं। तो आपको किसने बताया कि वहाँ उस वक्त बिजली नहीं थी? तो शेरवा ने चौंक कर जुमर को देखा था। अलबत्ता हाशिम के इत्मीनान में फ़र्क नहीं पड़ा। सादी यूसुफ ने अपने बयान में कहा था, शायद। मैंने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा, वो बुलंद आवाज़ में बोला था। बिजली वाली बात हाशिम कहीं मेंशन ही नहीं हुई, तो आपको कैसे मालूम? वधू बधू कह रही थी। हाशिम ने हल्का सा हंसकर सर झटका। मैं अपना होमवर्क मुकम्मल करता हूँ मिसेस जुमर। मुझे मालूम है वहाँ उस वक्त बिजली नहीं थी जब नियाज बेग ने सादी यूसुफ पे हमला किया। तुम्हारे भाई ने बताया तुम्हें? हाशिम मान लो, सारा हकारत से उसे देखते हुए बोली थी। जज साहब को अपना हथौड़ा बजाना पड़ा था। एकदम सा जो शोर उठ गया था, ऐसे में काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होते फारिस के तासुरात बदले। वो चौंक कर बाएं तरफ देखने लगा, जहाँ चंद कुर्सियाँ छोड़ के एक शख्स आकर बैठा था। उसने नसवारी रंग का सूट पहन रखा था, आंखों पे लियाकत अली खान के जैसा चश्मा लगाया हुआ था और बाल गीले करके सर पे जमे थे। हाथ में एक लाइटर था जिसे वो बार बार खोल बंद कर रहा था, नशीद संभाल कर। वो अब तसल्ली से सारी कार्रवाई मुलाहिजा कर रहा था। फारिस फ़ौरन अपने फ़ोन पे झुका। ये आदमी कौन है? लिख कर अहमर को भेजा। हाशिम की नशिस्त के करीब बैठे अहमर की जेब थरथराई तो उसने फ़ोन निकाला और ज़रा तिरछा होकर मैसेज देखा। फिर आहिस्ता से गर्दन मोड़ी और पिछली नशिस्त से कुछ उठाकर अपने सामने रखा। एक भरपूर निगाह नोवार्ट पे भी डाल दी। कोई रिपोर्टर हो शायद, उसकी तस्वीर लेकर भेजो, मैं पता करवाता हूँ। रिपोर्टर नहीं है, रिपोर्टर्स तो इस जानिब बैठे हैं। रॉजर बॉस। अहमद ने चंद मिनट बाद उसे अपनी एक सेल्फी भेजी जो उसने अभी अभी उतारी थी। पीछे वही शख्स नज़र आ रहा था। फारिस ने वो तस्वीर एक नंबर पे सेंड की और साथ लिखा, ये शख्स कौन है? इसकी तस्वीर फेशियल रिकग्निशन में डालो और इससे मुंसलिक कोई पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड मिले तो मुझे भेजो। साथ में वो गाहे बगाए उस शख्स पे भी एक उलझी हुई नज़र डाल लेता था। कौन हो सकता था ये? शायद वो पासपोर्ट और मेमोरी कार्ड। वो बार बार कुछ सोचता, फिर नफ़ी में सर हिलाता, फिर बामुश्किल उसने ध्यान सामने जारी कार्रवाई की जानिब मबजूल किया। सारा अब उतर आई थी और अलियास फातमी कटहरे में खड़ा था। गर्दन को अकड़ा कर सीधा उठाए वो रौनक से जुमर को देख रहा था, जो कागजात का पलंदा लिए उसके सामने जा खड़ी हुई थी। फातमी साहब, हाशिम कारदार से आपका क्या ताल्लुक़ है? पीछे कुर्सी पे बैठा हाशिम थोड़ी तले हाथ रखे अब दिलचस्पी और गौर से जारी मुकालमा देख रहा था। मेरा उन साहब से कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है। जुमर जो मसरूफ़ से अंदाज में अगला सवाल पूछने जा रही थी, बेख्तियार रुकी, जैसे हैरान हुई हो, लाजवाब हुई, जैसे वो इस जवाब की तवक्को न कर रही हो। उसने मुड़कर फारिस को देखा जो अब सीधा होकर बैठा था और खफगी से फातमी को देख रहा था। क्या आप ज़ाती तौर पे हाशिम कारदार के दोस्त नहीं हैं? क्या आपकी उनसे मुलाकात नहीं होती रहती? उसके अंदाज में बेचैनी सी थी। नहीं, मैं इन साहब से यकसर नावाकिफ़ हूँ। आपके पास क्या सबूत है वकील साहिबा कि मेरी उनसे मुलाकात होती रही है? फातमी साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने खुद हमें ये मालूमात दी थी। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि पिछले 1 साल में आप और हाशिम इन मकामात पे इन तारीखों में मिले थे?
وہ ایک کاغذ ہاشم کے سامنے رکھتے ہوئے چند تاریخیں بتا رہی تھی۔ ہاشم نے کاغذ اٹھا کر غور سے پڑھا، پھر نظریں اٹھا کر اتنے ہی غور سے فاطمی کو دیکھا۔ یہ غلط ہے اور میں نے آپ کو کوئی معلومات نہیں دی، مگر آپ نے خود ہمیں بتایا تھا کہ آپ کے بیٹے کا اسپائی ویئر استعمال کر کے کرنل خاور نے اس کیس کو اہم سی سی ٹی وی فوٹیجز مختلف اداروں کے ریکارڈ سے مٹائی تھی۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ میرے بیٹے کا ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ سب الزام ہے۔ سمر نے پلٹ کر پھر سے بے بسی سے فارس کو دیکھ کر شانے اچکایا جیسے وہ سخت خفا ہو۔ وہ بس تند و تیز نظروں سے فاطمی کو گھورے جا رہا تھا۔ اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ ہاشم نے اس کیس میں گواہی نہ دینے کے لیے آپ کو کیمنز میں ایک نیا اکاؤنٹ کھلوا کر دیا تھا اور آپ کے پاس کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے؟ آپ لوگ صرف شہرت کے طالب ہیں، وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ سمر فوراً تیزی سے جج صاحب کی طرف رخ کر کے بولی، یور آنر، میں الیاس فاطمی کو بطور ایک پروسیکیوشن وٹنس گیو اپ کرتی ہوں۔ فاطمی صاحب آپ جا سکتے ہیں۔ جج صاحب نے ہاشم کو دیکھا جو اب بھی بہت غور سے اس سارے تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ سمر کی پریشانی اس کا واپس جا کر سر جوڑے سادی سے گفتگو کرنا، دونوں کا جھنجھلاہٹ سے نفی میں سر ہلانا، پیچھے بیٹھے فارس کا فاطمی کو گھورنا، وہ ایک ایک مائکرو ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے الیاس فاطمی ان سے ملا ہوا ہے اور مکر رہا ہے؟ احمد نے اس کے قریب سرگوشی کی۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ملا ہوا، یہ سب اداکاری کر رہے ہیں، مجھے یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہے ہیں کہ معلومات ان کو میرا کمپیوٹر وغیرہ ہیک کر کے آسانی سے مل گئی ہوگی۔ رہی آخری اکاؤنٹ والی بات، تو ہو سکتا ہے وہ تم نے ان کو بتائی ہو۔ مسکرا کر احمد کو دیکھا، وہ لمحے بھر کو کچھ بول نہیں سکا تھا۔ سر، میں آپ کے والد کے ساتھ، میرا والد مر چکا ہے اور میں آئندہ سے اپنی گٹ فیلنگ پہ بھروسہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں پوری یقین نہیں ہوں کہ تم تھے یا نہیں، لیکن تم فائرڈ ہو۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور آج کے بعد مجھے میرے گھر یا میری ماں کے گرد بھی نظر نہ آؤ۔ مسکرا کر مگر چبا چبا کے کہتا وہ احمد پہ گویا ٹھنڈا پانی ڈال گیا۔ احمد بالکل شل بیٹھا رہ گیا۔ ہاشم نے چہرہ واپس جج صاحب کی طرف موڑ دیا تھا، اس کے انداز کی سختی اور قہر۔ احمد اپنی چیزیں ابھی سے سمیٹنے لگا تھا۔ الیاس فاطمی اب کٹہرے سے اتر کے نیچے آ گیا تھا اور کرسیوں کے ساتھ سے گزرتا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جس لمحے وہ فارس کی کرسی کے قریب آیا، لمحے بھر کو رکا۔ فارس نے صرف خشمگی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اتنے ہی تندہی سے گھور رہا تھا۔ تم میرے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ یہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں نہ تم اس کا پیچھا کر سکتے ہو، نہ اس کو بال برابر نقصان پہنچا سکتے ہو۔ گھمنڈی انداز میں کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ کمرہ عدالت سے نکل کے وہ راہداری میں چلتا جا رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے مانوس آہٹ کا احساس ہوا۔ فاطمی پلٹا تو دیکھا فارس اس کے عقب میں کھڑا ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ عدالتی کمرے والے تاثرات کے برعکس بالکل پرسکون سا لگ رہا تھا۔ کیا ہے؟ میں قاتل نہیں ہوں، نہ میں تمہارے بیٹے کو مارنا چاہتا تھا۔ اچھا، اور کچھ؟ وہ خشک سے انداز میں بولا اور کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ میرا ایک بھائی تھا الیاس صاحب، اور وہ ایک اچھا آدمی تھا، وہ سچ بولتا تھا، ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا، لیکن پھر اس کو اس دنیا سے جانا پڑا۔ اس کو پنکھے سے لٹکا کر ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی گردن توڑی گئی، کیونکہ میرا تمہارا بیٹا، تمہارا لاڈلا بیٹا ایک مہنگی کار کا خواہش مند تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی اور اس میں زمانوں کا دکھ سمویا تھا۔ اس کا ناز نخرا اٹھانے والے باپ نے میرے بھائی کو بیچ دیا اور کار خرید لی۔ یہ سب کچھ آج جہاں ہم ہیں اور جہاں تم ہو، یہ سب تمہارے بیٹے کی ایک کار کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی ایک اندھی خواہش کی وجہ سے، تو اس کو بھگتنی ہوگی۔ تم میرے خاندان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اب اس ملک میں نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ امریکہ پہنچ چکا ہے، وہیں امریکہ جس کی ریاست ورجینیا میں اس کی کمپنی کا ڈیٹا سینٹر موجود ہے۔ اب کہ وہ مسکرایا تھا، لمحے بھر کو فاطمی سمجھ نہ سکا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ بس بہت عرصے سے امریکہ واپس نہیں جا رہا تھا۔ میں صرف اسے واپس بھیجنا چاہتا تھا تاکہ جب غیر قانونی اسپائی ویئر کے لیے امریکی مٹی استعمال کرنے پہ FBI اس کو گرفتار کرے تو وہ امریکہ میں موجود ہو۔ جس وقت تم اپنی گواہی دے رہے تھے اس سے 3 گھنٹے پہلے تمہارا بیٹا گرفتار ہو چکا ہے۔ چند گھنٹوں میں تم تک آفیشیل خبر بھی پہنچ جائے گی۔
FBI کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی ٹپ کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ وٹ دا الفاظ اس کے لبوں پہ ٹوٹ گئے۔ وہ بالکل سن سا فارس غازی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ فارس 2 قدم آگے آیا، ہمدردی اور تعصب سے فاطمی کی شانے کی گرد جھاڑی، پھر اس کی ٹائی کی نوٹ ذرا کسی نادیدہ سلوٹ ہاتھ پھیر کے دور کی اور اسی ملال سے کہنے لگا، وہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے اور فیڈرک کورٹ میں اس پہ ایک طویل مقدمہ چلنے والا ہے۔ اس کا مسلمان ہونا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اب تمہیں وہاں جانا ہوگا، یہاں سے استعفیٰ دے کر، اور وہ ساری دولت جو تم نے میرے بھائی کو بیچ کر بنائی تھی، الیاس فاطمی، اب تم اس کی ایک ایک پائی جوڑ کر امریکہ کے مہنگے وکیلوں کی فیسیں بھرنے میں لگے رہو گے، اور اس کے بعد بھی اس کے رہا ہو جانے کی امید کم ہوگی۔ سو اب تم اپنے آفس جاؤ اور وہ کرو جو میں نے کہا تھا۔ اس کے کان کے قریب چہرہ لے جا کر وہ دھیرے سے بولا، اپنا استعفیٰ لکھو الیاس فاطمی، مجھے تمہارا استعفیٰ چاہیے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کا سکتہ ٹوٹا تھا، وہ غصے سے اس پہ گھرایا اور پھر موبائل نکالتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اب وہ پریشانی سے کسی کو کال میں رہا تھا، اس کی رنگت بدل رہی تھی اور وہ بار بار بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتا تھا۔ پسینے کے ننھے قطرے اس کی پیشانی پہ بکھرے تھے اور فارس غازی سینے پہ بازو لپیٹے ملال سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ یہ منظر دیکھ کر اچھا محسوس کرے گا، اور وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ شام جب شہر پہ اتری تو اس میں بارش کی بعد کی گیلی مٹی کی سوندھی سی خوشبو رچی بسی تھی۔ ایسے میں سعدی یوسف فوڈلی ایور آفٹر کے نیچے والے ریسٹورانٹ ایریا میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا اور سامنے لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا۔ کل سے اپنی جاب پہ واپس جانا تھا اور وہ اس وقت اسی کی تیاری کر رہا تھا۔ ریسٹورانٹ کے باہر اب ایک اور لڑکا پھولوں کا اسٹال لگاتا تھا۔ گل خان اور اس کا خاندان 2 ماہ قبل بہت سے افغان باشندوں کے ساتھ ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔ سادی کام کرنے کے بجائے کتنی دیر باہر نظر آتے ان پھولوں کو دیکھتا رہا تھا۔ پرانے لوگ آہستہ آہستہ جا رہے تھے، نئے لوگ آ رہے تھے، اور ہر گزرتے دن ہم سب بھی تو ایک نئے انسان میں ڈھلتے جاتے ہیں۔ وہ انسان جس کو بعض دفعہ پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایسا انسان جس کے بارے میں ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم یہ تو نہیں بنیں گے، مگر قسمت کے آگے سب بے بس تھے۔ غم نہیں کرنا، سعدی نے نفی میں سر ہلا کر خود کو ٹوکا، پھر کام کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہی، مگر فون بجنے لگا۔ اس نے اٹھا کے دیکھا، ایک نیوز چینل کے رپورٹر کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ 8 بجے شو میں اس کو لائیو لائن پہ لیں گے۔ اسے عدالت میں کیس کی پیروی کرنے کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں، اس موضوع پہ بات کرنی ہوگی۔ چھوٹے گھنگریالے بالوں والا لڑکا اداسی سے اس پیغام کو دیکھے گیا۔ کیا عدالت میں کیس کی پیروی کرنے کا، اپنے اور اپنے خاندان والوں کا سر عام رسوا کرنے کا، ان کو کتنے لوگوں کی بندوقوں کی تان پہ لے آنے کا کوئی فائدہ تھا؟ کیا ظاہر وکلا کے دلائل کا کوئی توڑ تھا؟ سچ اور حق پہ ہونے کے باوجود کیس مسلسل ہارنے کی پوزیشن میں ہونا اور اپنے ہر ثبوت کا ہاشم کے ہاتھوں مشکوک بنائے دینا، کیا اس سب سے نجات کا کوئی راستہ تھا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہ تھے۔ اس نے خاموشی سے فون آف کر دیا اور لیپ ٹاپ کی طرف توجہ مبذول کر دی۔ اسے خاموشی سے اپنا کام کرنا تھا۔ ڈاکٹر اسماعیل حسن اپنے گھر میں بنی چھوٹی سی لائبریری میں اس وقت بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے مطالعے کے لیے چند کتب کھلی تھی اور وہ بہت انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھے جب ان کی بیٹی نے اندر جھانکا۔ بابا، انہوں نے سر اٹھایا۔ وہ سفید داڑھی اور صاف ستھری شلوار قمیض پہنے شفیق اور مہربان چہرے والے انسان لگتے تھے۔ بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے۔ جی بیٹا، میرا ایک پرانا کلاس فیلو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ قدرے متذبذب تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو جج نہ کریں۔ وہ آج کل پوری دنیا میں اتنا تماشا بنا ہوا ہے کہ بہت مشکل سے میں نے اس کو راضی کیا کہ وہ آپ سے بات کر لے۔ وہ ان کو سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ نوجوان اندر داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر اسماعیل نے اسے ایسے دیکھا جیسے ہر نئے ملنے والے کو دیکھتے تھے۔ مسکرا کر اٹھے اور اسے خوش آمدید کہا۔ وہ متذبذب لگتا تھا۔ لباس اچھا تھا اور بال اوپر سپائکس کی صورت اٹھا رکھے تھے۔ آنکھوں تلے گہرے ہلکے تھے، کلائی میں چند بینڈز پہن رکھے تھے۔ وہ اسی تذبذب سے ان کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے پوچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ نوشیروان کاردار، اس نے جھجک کر بتایا۔ ٹی وی پہ ذکر تو سنا ہوگا آپ نے میرا، ذرا تلخی سے بولا۔ نہیں، میں نے واقعی آپ کا ذکر نہیں سنا۔
نوشیروان آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ اس نوجوان نے سر نہار دیا، پھر کان کھجایا، پھر اسی طرح بولا، میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ اگر گناہ راز ہے تو اسے راز رہنے دیں۔ انہوں نے اسے روکا مگر وہ چہرہ اٹھا کر تلخی سے بولا، بچے کو پتہ ہے، میں نے اپنے دوست کو 3 گولیاں ماری تھی، پھر میرے بھائی نے اسے اغوا کیا، اور اس سے پہلے میرے بھائی نے۔ آپ مجھے وہ بتائیے جو آپ نے کیا ہے، بھائی کو چھوڑی۔ وہ ٹھہرا، پھر نظریں ان پہ جمائے، ذرا مدھم آواز میں بولا، میں نے اپنے دوست کو 3 گولیاں ماری تھی، وہ مر گیا، نہیں بچ گیا۔ آپ کیا چاہتے تھے کہ وہ مر جائے؟ پتہ نہیں، میں اسے، پتہ ہوتا ہے سب انسان کو۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ میں اسے اذیت دینا چاہتا تھا، شاید معذور کرنا چاہتا تھا، مارنا بھی چاہتا تھا، میں سب کچھ چاہتا تھا۔ اب وہ کیسا ہے؟ انہوں نے دھیمے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ میرے ساتھ مقدمہ لڑ رہا ہے۔ آپ نے اعتراف جرم کیا؟ نہیں کر سکتا، قانون کی محبوب اولاد ہوں، خاموش رہنے کا حق ہے مجھے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اس سب سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں کرب در آیا۔ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، دکھ میں ہوں، میں چاہتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے۔ ایسے جرائم میں توبہ پکڑے جانے سے پہلے ہوتی ہے، پکڑے جانے کے بعد معافی ہوتی ہے، اور چونکہ مقدمہ چل رہا ہے تو فیصلہ آنے کے بعد یا تو آپ کو اپنی سزا بھگتنی ہوگی یا آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ میں سزا نہیں بھگت سکوں گا۔ معافی مانگ سکتے ہو، مجھے نفرت ہے اس سے۔ محبت کرنے کو کہہ بھی نہیں رہا۔ کسی کو معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دی، اور اگر دوبارہ اس پہ ظلم کرنے کا موقع آئے تو اب میں نے وہ نہیں کرنا جو پہلے کیا تھا۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی آنکھیں گیلی ہوئی، وہ اس وقت شدید بے بس نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اگر آپ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے رحم ڈال دیتا ہے۔ آپ کے اندر ایک اچھا انسان ہے اور آپ کو اسے باہر نکالنا ہے۔ سوری مگر یہ پیپ ٹاک مجھے نہ دے، میرے اندر کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان بچانے والے دوست کو گولی ماری، اپنے بھائی کی بیوی پہ نظر رکھتا تھا میں۔ زہر خنسا گویا ہوا، آنکھیں اب تک گیلی تھی۔ نوشیروان، یہاں ہر کوئی گناہ گار ہے۔ گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ، پھر توبہ، یہ مومنین کے اخلاق میں سے ہے۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں، اور برے وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ نہیں کرتے، یعنی دونوں برابر گناہ کرتے ہیں۔ تو پھر اچھے لوگ جنت وغیرہ میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں ہمیں ہمارے اعمال نہیں، اللہ کی رحمت لے جائے گی، اللہ پہ توکل لے جائے گی۔ توکل ہوتا ہے اللہ سے اچھی امید باندھنا۔ اگر آپ کے گناہ بڑے ہیں تو آپ کو مایوس نہیں ہونا، ہر چیز معاف ہو سکتی ہے اگر آپ معافی مانگیں۔ بڑے گناہوں کے بعد بڑی نیکیاں کریں، بڑے بڑے اچھے کام، یوں آپ کے گناہ دھل جائیں گے۔ اور کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ جب آپ اپنے دوسرے گناہ دھوتے جائیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو اس کا دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ اسے آپ کی طرف سے پھیر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اچھے کام کرنے ہوں گے، ایسے اچھے کام جو آپ کے چہرے کی ساری کالک دھو دیں۔ مثلاً کیا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ الجھ گیا تھا، اسے دور دور تک کوئی ایسی نیکی نظر نہ آتی تھی جو اسے اپنا لائق سمجھے۔ وہ جواب میں گہری سانس لے کر اسے سمجھانے لگے تھے۔ انہیں وہ لڑکا بھلا معلوم ہوا تھا اور وہ اس پہ کچھ وقت صرف کرنا چاہتے تھے۔ اس صبح ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا تھا، کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائے وہ چھت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ فون پہ الیاس فاطمی کے لاتعداد پیغام اور کالز کو وہ مکمل طور پہ نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ اس شخص سے کسی بھی قسم کا تعلق فی الحال افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سر، رئیس نے اندر جھانکا۔ ہاشم چونک کر سیدھا ہوا، پھر اسے بلایا۔ عدالتی سماعت کا وقت ہونے والا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس چند منٹ ہوں تو۔ وہ ایک موبائل ہاتھ میں لیے اندر آیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو مس آبدار کا موبائل چاہیے۔ ان کے ایک ملازم نے یہ کام کر دیا ہے، ہو بہو اس سے جیسا موبائل ریپلیس کر دیا ہے، مگر وہ ڈیڈ ہے، اور میں آپ کے لیے لے آیا تھا۔ یہ پاسورڈ وغیرہ نہیں لگا ہوا۔ اس نے موبائل ادب سے اس کے سامنے رکھا۔ ہاشم نے ہاتھ چلا کر اس کو واپس جانے کو کہا اور پھر موبائل اٹھا لیا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسکرین روشن کی۔ واٹس ایپ سامنے ہی تھا۔ اس نے چیٹس کھولی، فہرست میں اوپر ایک نام جگمگا رہا تھا،
فارس غازی۔ اس نے انگوٹھا اس نام پہ دبایا۔ سامنے ایک طویل گفتگو کھلی تھی جس میں نیچے نیچے آبی کے انگنت پیغام تھے جن کا اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ گفتگو اوپر کرتا گیا، اس کے جبڑے کی رگیں کھنچتی گئی، پیشانی کے سلوٹیں بڑھتی گئی، سانس کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ تقریباً گھنٹے بھر بعد وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو اس کے قدم من بھرکی ہو رہے تھے۔ کسی خواب، کسی کیفیت میں وہ ڈگ اٹھاتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ استغاثہ کی کرسیوں پہ اسے ان کا سارا خاندان نظر آیا تھا۔ آج سعدی، زمر اور فارس کے ساتھ حنین اور اسامہ کے علاوہ ندرت بھی بیٹھی دکھائی دیتی تھی۔ آبدار بھی ان کے قریب ہی موجود تھی۔ اس نے اپنی طرف کی کرسیوں پہ نگاہ دوڑائی۔ نوشیروان اور جواہرات وہاں خاموش بیٹھے تھے۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے میں چند منٹ رہتے تھے۔ وکلا اپنی فائلوں کو پڑھ رہے تھے۔ کورٹ رپورٹر ٹائپنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ صحافی حضرات فون پہ لگے تھے۔ ایسے میں وہ تمام لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ کمرہ عدالت میں موجود ایک شخص بہت جلد اسی کمرے میں موجود ایک دوسرے شخص کا قتل کرنے جا رہا ہے۔ اوہ گاڈ، مطلب اب کون مرے گا یار؟ ان سب میں سے کس کی موت آ گئی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ خیر مجھے تو پتہ ہے، میں تو سسپینس کر رہی تھی، میں تو مزاق کر رہی تھی۔ خیر بہت ہی اچھا ناول جا رہا ہے، بہت ہی مزے کا۔ اگلی ایپیسوڈ بہت فنٹاسٹک ہے جس میں حنین نے گواہی دینی ہے۔ یار کیا لڑکی ہے یہ، دبنگ قسم کی۔ احمد شفیع بھی اس سے ڈرتا ہے۔ تو خیر بہت ہی دلچسپ ہوگا دیکھنا اگلی ایپیسوڈ کو، سننا، دیکھنا نہیں سننا۔ اور ٹھیک ہے، میں اور مزید کچھ نہیں کہتی، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے باب میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔